ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ سامنے تقریباً 100 خونخوار بھیڑیوں کا جھنڈ کھڑا تھا، اور ان بھیڑیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھا تو خونخوار بھیڑیے آپ کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نے بکری کا زہر آلود گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ زہر آلود ہے۔ پھر اس عورت کو فرمایا، تجھے اس حرکت پر کس چیز نے اکتایا؟ اس نے کہا، میں نے چاہا کہ آپ کی صداقت نبوت کا مشاہدہ کروں کہ اگر سچے نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع کر دے گا، اور اگر سچے نہیں ہوں گے تو زہر سے ہلاک کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت سے فرمایا، تو نے ہمیں کیسا پایا؟ یہودی عورت کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھی سچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، گویا سورج آگ برسا رہا تھا۔ ہم نے ایک سایہ دار جگہ میں دسترخوان لگایا اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ چرواہے نے جواب دیا، میرا روزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے فرمایا، تو اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا ہے، اتنی مشقت کرتا ہے، اور پھر بھی تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تجھ پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سن کر وہ چرواہا کہنے لگا، وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، کھاؤ اور پیو، رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو۔ جیسے آپ سب لوگ اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں، کیا اللہ رب العزت کا اس سائے کے لیے بھی شکر ادا نہ کرو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس چرواہے کو سینہ مبارک سے لگا لیا اور فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مٹ ہی نہیں سکتا جب تک آپ جیسے لوگ اس دین پر قائم ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کی حکیمانہ باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور اس سے فرمانے لگے کہ تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے اور تمہیں بکری کی مناسب قیمت بھی دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر چرواہا عرض گزار ہوا، حضور یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں ہیں بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی امانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن دیکھو یہ کتنا امین اور متقی چرواہا ہے۔ چرواہے نے بھی یہ بات سن لی، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو میرے ہر فعل سے باخبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک اونٹ تھا، جب اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی نکالنے کا کام کرتے تھے وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا، اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو
اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہم اس کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں، آپ پر خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ آپ کے قریب آ کر سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور اونٹ کے کان میں کچھ کہا۔ پھر وہ دوبارہ انصار سے کہنے لگے اب یہ آپ کا کام کرے گا، اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے، اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشر کو بشر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ دینے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی فرد بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کریں، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اس بیوی پر حاصل ہے۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس وقت کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوائی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سینے کے بل بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا، اور اس نے چرواہے سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کر کہا بڑی حیران کن بات ہے کہ بھیڑیا اپنے دم پہ بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ ایک آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے پر چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے سے فرمایا سب لوگوں کو اس واقعے کی خبر دو۔ بس اس نے وہ واقعہ سب کو سنایا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، سامنے دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کرام کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کریں کہ ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی بکری کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ ہے کہ ہماری بکریاں دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بالخواستہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور
شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔